تیری شان شان قلندری، تو بڑا غریب نواز خواجہ، تو بڑا غریب نواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حشت بہشت کے حوالے سے گفتگو ہے، اور ذات اتنی بابرکت ہے جس کے متعلق گفتگو کی جائے گی کہ جس سے صرف ملت اسلامیہ ہی نہیں بلکہ دنیا کا ہر شخص، خواہ اس کا عقیدہ و ملت کچھ ہی کیوں نہ ہو، واقف ہے، اور یہ نام ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنجر کے رہنے والے، عقیدت اور محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ وارفتہ رہنے والے تاجدار ولایت ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ جن کے سر پر تاج خلافت اور امامت کا خواجہ عثمان ہارونی نے رکھا ہو، اور جو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دعاؤں کا ثمر ہو، وہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شریعت و طریقت کی وہ مثال ہے کہ جن کے لیے جتنا بھی تذکرہ کیا جائے اور جتنے بھی ان کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جائیں وہ کم ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے وہ کچھ لے کر ملت اسلامیہ کی طرف لوٹے ہیں کہ جن کا تذکرہ اگر الگ الگ کیا جائے تو زندگیاں چاہیے، لیکن جو ابتدائی زندگی حضرت کی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ملا۔ 15 سال کی عمر اور والدین کا سایہ آپ پر سے اٹھ گیا، پھر اس کے بعد حضرت کی جو محبت دین سے اور جو تعلق دین سے اور جو ترکہ یا ورثہ جو آپ کو ملا، اس میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا کر چھوٹی سی عمر میں دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکل گئے اور اولیاء کاملین کی صحبت میں رہے، اور یہ صحبت ایسی کہ قرآن کو یاد کیا، احادیث کو مکمل طور پر پڑھا اور حفظ کیا، پھر فقہ، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ روحانیت کا جو سلسلہ ہے، جب اس کی جانب آپ نے رجوع کیا تو اللہ نے آپ کے دل کو جاری کر دیا۔ یہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہے کہ جن پر اولیاء فخر کرتے ہیں، جن کے دروازے پر آج زمانہ نظر آتا ہے، خلقت نظر آتی ہے، یہ مرشد کی دعاؤں کا اثر ہے، اور اس سے بڑھ کر خانہ کعبہ میں مرشد کی دعا کی قبولیت اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کا وہ اثر ہے کہ آج اجمیر مدینہ منورہ کی نعمتوں کے بانٹنے کا گہوارہ ہے۔ یہ وہ اجمیر ہے کہ جہاں کوئی کلمہ طیبہ نہ جانتا تھا نہ پڑھتا تھا، بتوں کی آماجگاہ، کفر و الحاد کی زمین، اور رعونت اور فرعونیت کی یہ وہ جگہ تھی جہاں اس اللہ والے شخص نے آ کر لوگوں کی تقدیر کو بدل دیا۔ آئیے یہ دیکھیں سب سے پہلے کہ تاجدار اولیاء حضرت شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے تعلق کو اپنے مرشد سے خود کیسے بیان فرماتے ہیں، اور کس طرح سے اپنے بیت کے معاملے کو اور روحانی سفر کے معاملے کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ انیس الارواح کی ابتدا میں جو کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات ہیں،
اس کے ابتدا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان الفاظ سے فرماتے ہیں: دعا گو فقیر حقیر کم ترین معین الدین سنجری کو شہر بغداد میں خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پابوسی کی دولت نصیب ہوئی۔ یہ دولت کیا تھی؟ یہ دولت ایک ایسی نعمت تھی جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نصیب ہوئی مرشد کی شکل میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو گانا ادا کرنے کے بعد قبلہ رخ ہونے کے لیے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا معین الدین سورۃ البقرہ پڑھو۔ میں نے پڑھی، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 21 بار کلمہ سبحان ادا کرو۔ میں نے 21 بار کلمہ سبحان ادا کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے، آسمان کی طرف منہ کیا اور عالم جذب میں میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: میں نے تجھے خدا کے سپرد کر دیا، میں نے تجھے اللہ کے سپرد کر دیا، میں نے تجھے اللہ کے سپرد۔ یہ وہ رقت آمیز منظر تھا کہ تصور کی آنکھوں سے اگر اہل ایمان دیکھیں تو قلب روشن ہو جاتے ہیں اور ایمان کی تازگی ایسے محسوس ہوتی ہے کہ یہ دو بزرگان چشت امت مسلمہ کو دعا دے کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اس پاک پروردگار کے حوالے کیا کہ جو وحدہ لا شریک ہے اور جس کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہی آپ نے یہ کلمات ادا کیے، میرے سر پر آپ نے خود کینچی چلائی، اور کینچی چلانے کے بعد آپ نے 4 ترکی کلاه ٹوپی میرے سر پر رکھ دی، اور بڑی محبت اور عقیدت میرے وجود میں تھی اس وقت، اور میں اپنے مرشد کامل کی اس محبت میں کھو گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت خواجہ نے، آپ کہیں بھی مرشد کامل کا نام پورا نہیں لکھتے، آپ حضرت خواجہ، اور ظاہر ہے کہ خواجہ فارسی زبان میں بزرگ کو، درویش کو، مرشد کو، روحانی پیشوا کو کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ نے اس کے بعد پھر مجھے ایک گدڑی عطا فرمائی، اور گدڑی اہل تصوفی جانتے ہیں کہ یہ ایک طریقہ ہے جو اصحاب صفا کے پاس بھی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھی، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا تو گدڑی عطا کی گئی۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد کامل حضرت شیخ یعنی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں 8 پہر کا مجاہدہ ہوتا ہے، آج کا دن اور رات تم مجاہدے میں مشغول رہو۔ مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ ایک ایسی روحانی تربیت کا عمل ہے کہ جس میں پوری توجہ قلب کی جانب ہوتی ہے، اور موصل الی المطلوب تصوف کے اندر ایک خاص اصطلاح ہے، اور کلامی مباحث میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ موصل الی المطلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرف آپ کو جانا ہے، جو آپ کا مطلوب ہے، پوری آپ توجہ اس پر رکھتے ہیں، اور مجاہدے میں توجہ نفس پر ہوتی ہے کہ نفس کو کس طرح سے روکا جائے، خرابی سے، برائی سے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ 8 پہر مکمل کیے اور دوسرے دن خدمت میں حاضر ہوا تو سرکار نے فرمایا بیٹھ،
خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد کامل کی بارگاہ میں بیٹھ گیا اور آپ نے اپنی نگاہ مجھ پر ڈالی اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس کا بھی اظہار کیا کہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تم بھی چلو. اور پھر سرکار کی ماہیت میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کعبہ شریف پہنچے. درمیان میں بہت سارے واقعات ہیں کہ کس طرح سے بزرگوں سے ملاقات ہوئی اور کس طرح سے تربیت ہوئی. جب آپ خانہ کعبہ پہنچے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو محبت اپنے اس مرید خاص سے تھی، یعنی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اللہ اکبر، ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ میں پرنالے کے نیچے کھڑے ہو گئے. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پرنالے کے نیچے اس درویش کے لیے حضرت خواجہ نے مناجات کی. آواز آئی، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ ہیں تو آواز آئی. اور آواز کیا آئی؟ ہم نے معین الدین کو قبول کیا، ہم نے معین الدین کو قبول کیا، ہم نے معین الدین کو قبول کیا. اللہ اکبر. دعا کس کی؟ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اور قبولیت کس کی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اور مقام کعبے کا. پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم عازم سفر ہوئے مدینہ منورہ کے لیے. اور مدینہ منورہ میں جانے کے بعد جب حضور کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے تو حضور کی بارگاہ میں حاضری کے بعد مرشد کامل نے حکم دیا، سلام کر. میں نے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تو جواب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک سے آتا ہے. اور حضرت شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جواب کیا ہے؟ جواب آتا ہے، وعلیکم السلام اے سمندر اور جنگل کے مشائخوں کے قطب. اللہ اکبر. کہاں کعبے سے جواب اور پھر کہاں حضور کی بارگاہ سے جواب. مرج البحرین یلتقیان. قرآن. یہ تو وہ منظر ہے نور کا کہ اس منظر کو نہ کوئی تصور میں لا سکتا ہے، نہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ عقیدتوں کے نذرانے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں پیش کیے جاتے ہیں، مناجات کی جاتی ہے مرشد کامل خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور قبولیت اللہ کی بارگاہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کہہ کر، وعلیکم السلام اے سمندر اور جنگل کے مشائخوں کے قطب. بس جب یہ آواز آئی تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ نے فرمایا، تیرا کام ہو گیا، تیرا کام ہو گیا. اس جملے میں عطا و بخشش کی وہ منزلیں تھیں کہ جہاں پہنچنے کے لیے درویش، جہاں پہنچنے کے لیے سالک، اور اس منزل و مرتبے پہ پہنچنے کے لیے لوگ آرزویں کرتے ہیں، لیکن ولی کامل کی ایک نگاہ اور دعا نے کعبے کی برکت کو اور مدینے کی رحمت کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر برسا دیا. اور پھر معین الدین، اللہ اکبر، کیا معین الدین بنے، یعنی دین کی مدد کیسے کی آپ نے. اگر اس طرف آپ نگاہ ڈالیے تو سب سے پہلی بات یہ نظر آتی ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدین کو، معتقدین کو وہ تمام شریعت کے بنیادی مبادیات، اصول سمجھائے جن کا تعلق براہ راست کتاب و سنت سے تھا. اور جب تربیت کی لوگوں کی تو آپ نے تربیت ظاہر اور باطن کی ایک ساتھ کی، اور یہ بتلایا کہ نماز کیوں ضروری ہے اور نماز کو کیسے پڑھا جائے، وضو کیسے کیا جاتا ہے، خلال کیسے ہوتا ہے، اور نماز میں مشغولیت کا طریقہ کیا ہے،
اور نماز جس کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ مومن کی معراج ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا اس پر، اور سرکار کے ملفوظات کا آغاز ہی نماز سے ہوتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا جو نماز قضا کرے. وہ شخص جو شریعت سے دور ہو جائے وہ تصوف کے قریب کیسے ہو سکتا ہے، وہ معرفت کی طرف کیسے جا سکتا ہے. اسی لیے سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدین کو تاکید کی کہ نماز فرض کی گئی ہے اور نماز کو بر وقت ادا کرو، نماز سے محبت کرو، نماز سے تعلق قائم کرو. خواجہ تو بڑا غریب نواز. اسی لیے جب ایک بار آپ اپنے مریدین کے ساتھ تشریف فرما تھے تو آپ نے ایک واقعہ بیان کیا. حضرت شیخ اجل شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ شیخ اجل شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک دفعہ خلال رہ گیا، اور خلال رہنے کا مطلب یہ ہوا کہ سنت ترک ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم یہ کہ حضرت اجل شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آواز آئی کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور سنت ترک کر دی. پوری زندگی حضرت شیخ اجل شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پریشان رہے کہ میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھاؤں گا. اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر ایک سنت ترک ہو جائے تو اولیاء کرام بے چین رہتے ہیں اور ان کی زندگی کے اندر سکون ختم ہو جاتا ہے. ویسے ہی ولی کی زندگی میں ظاہری سکون کہاں ہوتا ہے. تو پتہ ہی چلا کہ آج ہم جب فرض پڑھتے ہیں اور سنت چھوڑ دیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف دیتے ہوں گے. یہ پیغام ہمیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس بیان کردہ واقعے سے ملتا ہے. ایک واقعہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا اور مریدین بیٹھے ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو فجر کی نماز کے بعد اشراق تک جاگنا اور ذکر کرنا کتنا اہم ہے، اور اس میں پھر آپ واقعہ بیان کرتے ہیں. واقعہ بیان یہ فرماتے ہیں کہ ایک کفن چور تھا، 40 سال تک وہ کفن چوری کرتا رہا، مر گیا. مرنے کے بعد خواب میں دیکھا لوگوں نے کہ وہ جنت میں بہشت میں گھوم رہا ہے آسانی کے ساتھ. پوچھا بھائی تم تو کفن چوری کرتے تھے، یہ کیا ہوا؟ کہا کہ ہوتا یہ تھا کہ جب میں فجر کی نماز پڑھ لیتا تھا تو میں سورج نکلنے تک جاگتا تھا اور یاد الہی میں مشغول رہتا تھا، اشراق پڑھتا تھا اور اس کے بعد پھر میں سوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ میری ادا بہت پسند آئی، کیونکہ میں بہت گنہگار تھا، میں نے بہت گناہ کیے، اللہ کو بہت ناراض بھی کیا، لیکن اللہ نے یہ کہا کہ یہ میرا گنہگار بندہ تو ہے لیکن یہ میری یاد میں مشغول رہتا تھا. اسی خوبصورت عمل کے تحت، اسی خوبصورت ادا کے تحت اللہ نے مجھے بخش دیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کو تاکید فرماتے ہیں کہ عبادت کرو تو پھر اس طرح کرو کہ وہ عبادت محسوس ہو، اور جب نماز پڑھو تو نماز میں استغراق کا یہ عالم ہو کہ پھر دنیا و ما فیہا سے بے غرض ہو جاؤ. اسی لیے آپ نے مجاہدہ، مکاشفہ اور قلب پر توجہ دینے کے لیے، اوراد و اشغال کے لیے جو طریقے تجویز فرمائے ہیں اپنے مریدین کے لیے وہ بڑے اہم ہیں. آپ نے اپنے مریدین کو یہ نہیں کہا کہ صرف کہ وہ بیٹھے رہیں، بلکہ آپ نے کہا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، وضو سے لے کر ادائیگی اور ادائیگی سے لے کر خدا کی محبت میں غرق ہونا، سب کچھ کامل طور پر آپ نے بحیثیت شیخ کے لوگوں کو سکھلایا. اب آج کے دور میں جو سلاسل چشت ہوں یا قادریہ ہوں یا نقشبندیہ ہوں، سہروردیہ ہوں، رفاعیہ ہوں، تمام بزرگان دین کی تعلیمات کو اگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات میں ملا کر دیکھیں تو ایک بات نظر آتی ہے کہ اولیاء کاملین میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاری رکھنے کا عمل نظر آتا ہے، وہیں اپنے مریدین کو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے سچا نمازی بناتے ہیں، پھر قلب پر توجہ دینے کی بات کرتے ہیں، پہلے شریعت سکھلاتے ہیں، پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک بار شریعت آ گئی تو پھر طریقت شروع ہوتی ہے، پھر معرفت،
پھر اس کے بعد خود آگہی کی وہ منزل ہوتی ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز اور حجابات کھلنا شروع ہوتے ہیں، اور راز پر سے جب پردہ کھلتا ہے تو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اور سبحان اللہ، یہ اللہ والے جہاں نماز کی بات کرتے ہیں، ذکر کی بات کرتے ہیں، اشغال کی بات کرتے ہیں، حقوق کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، ترقی کے لیے مجاہدے کی بات کرتے ہیں، نفس کشی کی بات کرتے ہیں، وہیں یہ بتلاتے ہیں کہ حقوق و فرائض میں تمہارے گھر کا حق کیا ہے، تمہارے بچوں کا حق کیا ہے، تمہارے ساتھ رہنے والوں کا حق کیا ہے، تم پر اللہ اور اس کے نبی کا حق کیا ہے، اور قرآن کا حق کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے معاملات حضرت شیخ یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں بیان فرمائے ہیں۔ آج جب ہم سلسلہ چشتیہ سے منسلک ہیں یا ان سے محبت کرتے ہیں یا سلاسل اولیاء اللہ سے ہمارا تعلق ہے، تو ہم پر یہ فرض ہے، ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے، اس کے نبی کے لیے اور قرآن کے لیے وقف کیا، انسان کے لیے وقف کیا۔ آج اگر ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اپنا لیں تو کوئی سبب نہیں کہ ملت اسلامیہ ایک بار پھر عروج، کامیابی اور عزت کے ساتھ دنیا میں پہچانی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ اور اولیاء کاملین کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم حضور کی وسیلہ جلیلہ سے اور اولیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری ظاہری باطنی پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تیری شان شان قلندری، تو بڑا غریب نواز خواجہ، تو بڑا غریب نواز۔ تیری شان شان قلندری، تیری شان شان قلندری، تو بڑا غریب نواز خواجہ، تو بڑا غریب نواز ہے۔ تیری شان شان قلندری، اللہ